غزل عجب وائز کی دینداری ہے یا رب۔ اشعار 5 مشکل الفاظ کے معنی۔ عجب حیرت انگیز، وائز نصیحت کرنے والا، دینداری مذہب کی پابندی، عداوت دشمنی بغض، ظلمت اندھیرا، درد مندی دوسروں کے دکھ بانٹنا، رازداں راز چھپانے والے دوست، باریک یہاں اس کا مطلب انتہائی ہے، لرز جانا، کانپ جانا، ڈر جانا۔ عجب وائز کی دینداری ہے یا رب، عداوت ہے اسے سارے جہاں سے، کوئی اب تک نہ یہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے آتا ہے کہاں سے، وہیں سے رات کو ظلمت ملی ہے، چمک تارے نے پائی ہے جہاں سے، ہم اپنی درد مندی کا فسانہ سنا کرتے ہیں اپنے رازداں سے، بڑی باریک ہیں وائز کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذان سے۔ تشریح: اس غزل کے پہلے شعر میں حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے مخصوص انداز میں وائز یعنی اپنے وقت کے ملاؤں کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو خود کو دین اور مذہب کی پابندی کے سب سے بڑے علمبردار سمجھتے ہیں اور انہیں یہ لگتا ہے کہ ان سے بڑا پرہیزگار اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، اور اسی عبادت گزاری کے باعث انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ باقی دنیا والوں سے افضل و اعلیٰ ہے، یہ ایسے دینداروں کی کیسی حالت ہے کہ جس میں انہیں اپنے سوا کوئی دوسرا ٹھیک اور بہتر راستے پر نظر ہی نہیں آتا۔ دین اور مذہب تو لوگوں سے محبت کرنا سکھاتا ہے، اخلاقیات کے پیمانے ہی دین کے سب سے بنیادی تقاضے ہیں، لیکن یہ کیسے پرہیزگار ہیں کہ انہیں اپنا آپ تو ٹھیک نظر آتا ہے اور اپنے سوا ہر شخص سے دشمنی اور بغض رکھے بیٹھے ہیں۔ یہاں اقبال یہ سبق بھی دینا چاہتے ہیں کہ عبادت گزاری کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ خلق خدا سے محبت کی جائے اور اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، انہیں اللہ کے خوف سے اتنا نہ ڈرایا جائے کہ وہ دین کے قریب آنے کی بجائے دور بھاگتے جائیں۔ اور پھر دوسرے شعر میں اقبال انسان جیسی تخلیق کی حقیقت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا اپنی ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے کس قدر آگے پہنچ چکی ہے، سائنسدان لاکھوں قسم کی ایجادات مکمل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، خلاباز اپنی انتھک محنت کے ساتھ دنیا کے علاوہ باقی سیاروں کو بھی تسخیر کرتے جا رہے ہیں، لیکن اس انسان کا آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ یہ دنیا میں کہاں سے آتا ہے اور مرنے کے بعد کہاں چلا جاتا ہے۔ اس شعر میں اقبال اللہ کی قدرت کے راز کی بات کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ انسان کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو جائے، اللہ نے اس کی عقل محدود رکھی ہے اور اسی حدود کی وجہ سے انسان ایک حد تک اپنی حقیقت سے آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔ اور تیسرے شعر میں ایک بار پھر اللہ کی قدرت کی خوبصورتی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر غور کیا جائے تو اس خدا کے حکم کا کرشمہ ہے کہ ایک طرف وہ رات کو تاریکی اور اندھیرا عطا کرتا ہے تو دوسری طرف اسی رات میں موجود تاروں کو اس قدر روشنی سے بھر دیتا ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں موتیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ اور پھر چوتھے شعر میں لوگوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا کہ جس میں ان کے دکھ بانٹے جائیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں اور کوشش کی جائے کہ خلق خدا ہم سے ہمیشہ خوش رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اچھے رویے کا ذکر ہمارے ہی رازداں اور ہمارے ہی دوست ہمیں سناتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنی زندگی سے مطمئن ہیں کہ خلق خدا کسی حد تک ہم سے خوش رہی ہے۔ اور پھر آخری شعر میں ان ملاؤں پر طنز کے تیر برسا رہے ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن صرف اس لیے کہ معاشرے میں انہیں پرہیزگار اور عبادت گزار سمجھا جائے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے وائز کی مکاریوں پر حیران ہوں کہ جب آذان ہوتی ہے تو ایسے کانپنے لگتے ہیں جیسے خدا کا خوف ان کی رگ رگ میں دوڑ رہا ہو، حالانکہ یہ سب وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں اقبال یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ اس خدا کی عبادت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ باقی لوگ اس سے آگاہ نہ ہوں۔ عبادت گزاری اللہ اور بندے کا معاملہ ہے جو چھپا ہوا ہی رہنا چاہیے۔